بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا درود پاک پڑھا کرو، آقا علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب ہوگی اور کروڑا درود السلام اور پاک صحاب پاک کے اوپر درود السلام پڑھا کرو تاکہ گھر کے اندر، تمہارے گھر کے اندر میرے آقا کی نظر کرم بھی ہو جائے۔ آقا ہر وقت جو ہے کروڑوں لوگوں کو سلام کا جواب، درود کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ ارے محبوب کریم علیہ السلام کے سچے غلاموں، اس وقت کو یاد کرو، دل و دماغ کے اندر سوچو کہ قرآن کہتا ہے کہ اے حبیب فرما دے جو کہ علم والے اور لا علم، بے علم، جاہل لوگ، عالم لوگ کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ حبیب ان کو کہہ دو نہیں نہیں، میرے رب کریم نے ان کو انعام دیا۔ محبوب محمد رسول اللہ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے علم کے مصلح کے وارث، منبر کے وارث علماء ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام کو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ علم والے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا سال نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ ساری رات عبادت ایک طرف، عالم دین صبح اٹھ کے محمد کے دین کی تبلیغ کر دے، ان کا ثواب زیادہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی طرح ولیوں سے، قدردانوں سے پوچھو کہ دین والے جو تمہارے لیے سوچ و بچار کرتے ہیں، تمہاری نسلوں کے لیے، تمہارے لیے بھی دعا کرتے ہیں، تمہاری نسل کے لیے بھی، تمہارے جو خاندان جو گزر چکے ہیں ان کے لیے بھی بخشش کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور تمہاری آنے والی نسل، بیٹے بیٹیوں کے لیے مدارس، مساجد، قرآن، دین اور تعمیر، حساب کتاب کر رہے ہیں تاکہ آنے والی نسل قرآن پڑھے، ان کی بخشش، ان کے آنے والوں کی جو گزر چکے ہیں ان کے لیے بخشش ہو جائے، اور دعا کرتے ہیں۔ یہ علماء کرام، یہ امام صاحبان، یہ قرآن کے قاری، یہ دین والے محمد کے غلام جو ہے، اور تمہارے قبر کے اندر یعنی پنگوڑے سے لے کر قبر تک جو ہے یہ سارے تیرے کام کرتے ہیں اور دعاواں بھی دیتے ہیں، اور تمہارے لیے امت محمدیہ کی بخشش کے لیے دعاواں بھی مانگتے ہیں، اور ملک کے لیے اور اسلام کی پرچار کے لیے ولیوں کی، اور اس اللہ رب العزت سے لے کر خواجہ اجمیر تک جو ہے ان کی عزت کی حفاظت کے لیے اپنی جان مال قربان و نثار کرنے والے ہیں۔ لیکن افسوس ہوتا ہے ان کے اوپر جو ادھر سے ان کو دعاواں ہوتی ملتی ہیں کہ کچھ ذہن کے پلیت لوگ جو ہیں وہ علماء و دین والوں سے، وہ امام سے، وہ غیبت، چغل خوری، ان کے اوپر تہمتیں، ان کے اوپر حساب کتاب، اور اپنی زبان اپنا دل بھی دے کر ان کی طرف سے دعاواں ہوتی ہیں 5 وقت، اور قرآن پڑھتے وقت اور حدیث پڑھتے وقت یہ ہے تمہارے لیے دعاواں بخشش کے لیے، تمہارے خاندان کے لیے، تمہارے بچوں کے لیے، لیکن تمہارا دماغ وہ یزید والا، کہ یزید والی سوچ جو ہے کہ یزید کو کہتا تھا مزاج میرا امام سے نہیں ملتا، جس طرح میں کہتا ہوں وہ اس طرح نہیں کرتا۔ یزید کی جو ہے وہ شمر ابن زیاد ان لانتیوں سے ملتا تھا، امام سے نہ ملتا تھا، کہ جس طرح کہتا کہ یزید کہتا تھا میں کہتا ہوں وہ امام ایسا نہیں کرتا، وہ میری غلامی کے اندر نہیں آتا۔ سمجھ لینا کہ میرا مزاج کے اندر دیکھ لینا کہ یزید والا تو نہیں ہے، قیامت والے دن یزید کے ساتھ تو نہیں ہوگا، اور ان کے ساتھ جو دنیا کے جن کے بارے میں محمد رسول اللہ اس کا رسول تعریف اور ان کی حوصلہ افزائی اور قیامت تک ان کے لیے قرآن نے ان کی تصدیق، عزت افزائی کے لیے بیان فرمایا۔ منبر و مصلح علم کے وارث محبوب محمد رسول اللہ نے علماء کو اور دین والوں کو، قرآن والوں کو بتایا تو ان کا گلہ کرتا ہے، اور ان کے جو تیرا ملک تباہ کر دیا، برباد کر دیا، دین کو تباہ کر دیا، تیری آنے والی نسل کو تباہ کر، اتنا غربت، فاقہ، ظلم و ستم کر دے، ان کی اگر کسی تعصب کی وجہ سے تعریفاں کرے،
جو تیرے قبر تک جو ہے ابھی بھی وہ دعاواں کرتے تیری نسل اور تیرے لیے اور تیرے خاندان تیرے بچوں کے لیے دعاواں کرے، ان کی غیبت کرے، سمجھ لینا میرا مزاج میرا طریقہ وہ یزید والا ہے۔ اگر حسین کے غلاموں والا ہوتا تھا، لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو علماء سے، دین، مدارس و مساجد سے پیار محبت کرتے ہیں، وہ کل قیامت والے دن یہ یقین رکھو محمد رسول اللہ کی عزت کی قسم وہ پاک حسین کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور لاکھوں لوگ ایسے جو ہے جن کی زبان درازی اور پریشان کرنا وہ یزید کے ساتھ ہوں گے کہ اپنے دل و دماغ جو ہے وہ دنیا دار ہر غدار سے ملتا ہے لیکن دین والوں سے ان کو نہیں ملتا، کیونکہ وہ ان کے شرافت، ان کا حساب و کتاب، اگرچہ غلطیاں کو ہوتا ہے، ابھی وہ انسان ہے نا، وہ فرشتے تو نہیں ہے نا۔ جب ان کی کوئی باری آ جاتی ہے تو یہ تو عالم لوگ ہیں، یہ ایسے ہو گئے، جب تمہیں عزت کی باری آتی ہے تم دنیا دار کمینے کو عزت دے رہتے ہو، اس وقت تمہیں عالم نہیں نظر آتا، ان کے لیے وہ حوصلہ افزائی نظر نہیں آتی ان کے لیے، تو پھر جب تمہاری کوئی توہین کا وقت ہے، یہ جو عالم ہے، یہ جو فاضل ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، ان کا تو ایسا کام ہونا چاہیے۔ جب عزت دینے کی باری آتی ہے، جب کہیں ان کو غداروں کو تم آگے کیا ہوا ہوتا ہے تو پھر کہتے نہیں جی وہ تو ہمارے امام صاحب ہیں، وہ ادھر بیٹھے ہیں، جی بات ٹھیک ہے، حساب کتاب۔ یزید والوں کردار چھوڑ دو، محمد رسول اللہ کی غلامی کے اندر آؤ۔ جو ظلم و ستم کرنے والے یزیدی کام، یزیدی کردار، یزیدی مزاج رکھتے ہیں کہ ہمیں صرف وہ پسند ہے، غدار لوگ جو اللہ رسول کو کہ قانون کو مٹا رہے، اللہ رسول سے وفا نہیں کر رہے، تمہارے سے کیسے وفا کریں گے؟ جن کو نماز نصیب نہیں، قرآن